یوتھ کو, ہمارے ینگسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صحابہ نے, صحابیات نے اتنی بڑی بڑی جو ہے قربانیاں دی ہیں. تو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کیا ہم اپنے موبائل سے پھر جو ہے ہم اپنی یہ چھوٹی موٹی جو ہماری ایڈکشنز ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے؟ واللہ ہی چھوڑ سکتے ہیں برو, وائی ناٹ. اللہ. اور برو سبحان اللہ کتنے لوگوں کے واقعات آتے ہیں. ایک امام تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الفرج بعد الشدہ, اور لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک شخص تھا, جنرل تھا, اس نے مسلمانوں کے ایک شہر پہ اٹیک کیا, اور جب گیا تو اس میں نا ایک بڑی پیاری خوبصورت خاتون دیکھی, اور ٹیمپٹیشنز غالب آئیں تو اپنے انٹوراج کے ساتھ اس کے گھر پہ چلا گیا اور اس کو نا پکڑ لیا. لوگ آئے سیو کرنے کے لیے, مگر اس کے جو پروٹوکول تھا گارڈز نے لوگوں کو نا دھتکار دیا, پیچھے کر دیا. جب وہ گیا نا کمرے میں اپنے آپ کو لاک کیا, سارے دروازے بند کیے, اور اپنے آپ نا اس کو مسلط کرنے لگا ظالم. تو وہ نا بڑا ریٹیلیٹ کیا اس بہن, اور شی واز اے پریکٹسنگ لیڈی, بڑا اس نے ریٹیلیٹ کیا. لیکن جب وہ بالکل اپنے آپ کو غالب کرنے لگا نا, تو وہ خاتون کہتی ہے کہ رک جاؤ, وہ دروازہ تو بند کرو, وہ کھلا رہ گیا. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ؟ کہتے جو اللہ اور تیرے بیچ میں ہے. تو وہ کام کیا, یہ کیا بات کرتی ہے, یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, کہ اللہ کو تو مانتا تھا وہ, اور وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ تجھے نا اس کلمے نے بچا لیا آج. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, اگر ہم یار ہمارے ابن رجب کے بارے میں بھی آتا ہے نا برو. ابن رجب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ there was this Bedouin and you know he was in the desert, middle of the desert, اور وہ نا ایک بیڈوین عورت کو, بدو کو نا ذرا اپنی طرف سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے, مائل کرتا ہے, اور رات ہے, گپ اندھیرا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نحن فی مکان لا یرانا الا الکواکب, کہ ہم اس جگہ میں ہیں جہاں پر ہمیں ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا, کہ تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ان ستاروں کو اوپر سجایا ہے. اب یہ جب وہ جواب سنتا ہے نا, فَكَفَّ الرَّجُلُ, وہ نا ڈر جاتا ہے اور پھر جو ہے نا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو اس حوالے سے نا ایک اور برو کیا موٹیویشن دیتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے, کہ ایک شخص تھا, اس کے پاس نا ایک عورت آتی ہے, یو نو اے ینگ لیڈی, وہ بیچاری غریب ہوتی ہے, تو اس کو نا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ضرورت پوری تو کر دوں گا, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, لیکن بدکاری پہ اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں, بڑی مجبور ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہی کلوز دا ڈور, اور پھر جب وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے, دیٹ لیڈی شی اسٹارٹس ویپنگ, رونے لگ جاتی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو, میں نے تمہیں پیسے تو دے دی جو تمہاری جو ہے ضرورت تھی, جو تمہاری ریکوائرمنٹ تھی, تو تمہیں میں زبردستی تو نہیں نہ کر رہا. کہتی ہے نہیں زبردستی نہیں کر رہے آپ, لیکن آئی ہیو نیور ڈن دس ایکٹ, میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, میں تو غریب ہوں, صرف مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. اب دیکھو اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ اس شخص کا نام الکفل ہوتا ہے, کفل. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے نا برو, وہ پیچھے ہو جاتا ہے, ایکٹ سے پیچھے ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ تم پیسے بھی لے لو اور چلی جاؤ. دس پرسن الکفل ہی ڈائز دا سیم نائٹ, اسی رات کو وہ توبہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب دیکھیں بندہ اگر اپنی ڈیزائرز کو, ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے نا, کتنا بڑا اجر ہے. یار ایون عمر خطاب کے بھی واقعہ آتا ہے نا, کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو شیپس چلا رہا ہے, اور ان نے کہا کہ ہمیں دے دو ان میں سے ایک, تمہیں ہم مال دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ میری نہیں ہے, میں تو غلام ہوں اپنے آنر کا, میں صرف اس کو چروا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مال لے لو, مجھے دے دو, اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. وہ کہتا ٹھیک ہے مالک تو میں کہہ دوں گا. تو پھر میں فائن اللہ, تو اس ساری ٹرانزیکشن میں اللہ کدھر ہے, یعنی اللہ تو دیکھ رہا نا, یہ بتائیں اللہ کدھر ہے. تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے برو, رات گزاری, اگلے دن مالک کے پاس گئے اور مالک سے وہ غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ بکریاں بھی لی اور اس کو دے دی. اور پھر کہتے ہیں یہ تیرا کلمہ تھا نا, ہذہ کلمہ, بلکہ ایک اور کلمہ بھی روایت میں آتا ہے, اس نے فرمایا فما اقول للہ, تو میں اس میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, آپ کا تو میں کہہ دوں گا اور مالک کو بھی یہ کہہ دوں گا. کہتے ہیں ہذہ کلمہ اعتقدک فی الدنیا, تجھے اس کلمے نے دنیا میں آزاد کر دیا. فارجو اللہ ان تؤتک یوم القیامہ, اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ تو نے جو سینٹینس کہا نا کہ اللہ کی ذرا اس میں,
تجھے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بھی آزاد برو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہی تو ہے. یہ تو ہے. یو نو میں نے جب شروع میں پہلے یہ پڑھی تھی نا حدیث بہت پہلے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا مومن, تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, واٹ ڈز اٹ ریئلی مین کہ اللہ سے حیا کرو. دین ریئلائز کہ اٹس بیسکلی دی کانشیسنیس آف اللہ, یو ریئلائزنگ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ بھی نا یعنی لکھتے ہیں کہ اگر تو میں یعنی میں اپنے سے سوال کروں, اگر میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے, تو کتنا بڑا میرا کفر ہے. اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کتنا کمزور میرا ایمان ہے. صحیح بات. یعنی اٹس آئدر آف دا ٹو, یا ہم کفر میں پڑھیں یا ہمارا. اور برو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کرنے سے اور اللہ کا خوف اختیار کرنے سے ہمارے یوتھ کے جنرلی مسائل کیا ہیں, یار پیسے کمانے ہیں, یار اچھی جگہ شادی ہو جائے. برو وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے, اور رزق وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیں گے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور سورۃ طلاق میں ملٹیپل ٹائمز ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. رزق کا مینشن بھی اللہ نے کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن انسانوں کو رزق کی ہوتی ہے. اور وہ گناہ سے معاف کرنے کی بھی نا اس میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے, اور تمہارے کام وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تمہارے کام آسان کر دیے جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے لائف میں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, رزق آنے شروع ہو جائے گا, درجات بلند ہو جائیں گے, سکسیزفل لائف بیسیکلی. اس کے لیے لیکن جو ہے نا صبر کرنا پڑے گا بڑا, اسپیشلی جو یوتھ ہے. بیکاز میں بتاؤں ہمیں نا تھوڑا سا ان کے ساتھ ایمپتھی بھی دکھانی چاہیے, بیکاز دے آر جس ماحول میں ہے نا بیچارے, یو نو واللہ میں بتاؤں کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ یار شکر ہے میں اس ماحول میں ٹائم میں بات کر رہے ہیں, دے آر انٹو دی میس, ہم تو بات کر رہے ہیں نا. یہ تو ہم لوگ کے جو اسکولنگ ٹائم تھا, یونیورسٹی کا ٹائم تھا, اٹ واز نو ویئر نیئر ایز بیڈ ایز اٹ از ناؤ. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم جو خواتین تھیں لڑکی, ان کے اندر ایک اور قسم کی حیات تھی جو آج اس طرح کی نہیں ہے. اپروچ کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا, سیل فونس تو تھے ہی نہیں, اور نمبر پھینکنے والا یا کوئی عجیب طریقے سے ہوتا تھا, دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اب تو گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا. سو آئی تھنک وی شوڈ ایمپیتھائز ود دا یوتھ کہ یہ چیزیں ساری کرنے والی ماشاء اللہ, مطلب لاٹ آف گڈ تھنگس ہیو بین سیڈ. وہ ایک سوال آتا ہے الوی کہ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں مگر کچھ نظام کو نافذ کرنے کی باتیں کریں, کوئی خلافت کی باتیں بھی کریں, یہ پھر کسی اور دن ڈسکس کریں. بہت لوگ کرتے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر خلافت نافذ کرنی ہے نا الوی, ہاں آپ اللہ دیکھ رہا ہے کانسیپٹ میں آ جائیں. قرآن کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تمہیں زمین میں بسا دیں گے, ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. نہیں ویسے خلافت نافذ کرنے والے پہلے بندے تو بنو, پہلے خلافت نافذ کس پہ کرے گا اور کون کرے گا. اس کی وجہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ نا, اور تمہیں پتا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت ایز اے گفٹ. برو یہ سننے کو نا بڑی اچھی بات ہے, الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے غالب ہو. لیکن سوال میرا سب سے پہلے نا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بات تو بڑی اچھی, یعنی سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن آیا جو خلافت جو ہم کہہ رہے ہیں, میری زندگی کے اوپر میں نے خلافت کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے؟ میری جو کہتے ہیں نا پرائیویٹ لائف کیسی گزر رہی ہے, ہاؤ ایم آئی ڈیلنگ ود مائی چلڈرن, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, مائی فیملی. میری زندگی میں دور دور تک اسلام نہیں ہے, اور پھر میں خلافت کی اگر میں باتیں سنتا ہوں تو یہ تو آپ سمجھ لیں نا کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چلیں آپ کی وائف نے بات نہیں مانی, آپ کی اولاد نے نہیں مانی, آپ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ تو خلافت نافذ کریں, ایگزیکٹلی آنکھوں پہ تو خلافت نافذ کریں.